ہمیشہ کی طرح اس دور امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے کہ جہاں جہاں بھی آپ ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں بخیر و عافیت ہیں اور اپنی ذمہ داری پاکستان کے تئیں نبھا رہے ہیں. بات ہم کرتے ہیں پاکستان کے اندر ہونے والے وہ اقدامات جو کہ موجودہ حکومت نے لیے اور اسی طریقے سے وہ تمام تر اقدامات جن کے ذریعے سے مختلف ادارے مربوط انداز میں موجودہ حکومت کی حکمت عملی کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آج پروگرام میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے ان سے ہم بات کریں گے آزاد جموں کشمیر میں اس وقت موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے اقدامات، وہاں کی تعمیر و ترقی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم ادارہ، ایک بہت ہی اہم سیکٹر ہم سمجھتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل جموں کشمیر لبریشن سیل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ارشاد محمود صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات AJ کے بھی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں، آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ جب آپ چونکہ DG بھی ہیں جموں کشمیر لبریشن سیل کے، کیا ادارہ ہے یہ، کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اس سیل کا؟ کشمیر میں جب تحریک شروع ہوئی کوئی 89 میں، تو اس سے 1-2 سال پہلے سے یہ آثار تھے کہ کشمیر میں حالات بگڑ رہے ہیں اور کچھ اپرائزنگ ہوگی، پبلک اپرائزنگ. تو اس وقت آزاد کشمیر کی حکومت نے ایک ادارہ بنایا جس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس نے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا ہے، اندرون ملک بھی اجاگر کرنا ہے، بیرون ملک بھی اجاگر کرنا ہے، ڈائسپورا کے ساتھ بھی کانٹیکٹ رکھنا ہے، اور کشمیر کے حوالے سے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان سب کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. تو 87 آن ورڈ جو ہے پھر لبریشن سیل میں مختلف اپس اینڈ ڈاؤنز اور پھر آپ کو پتہ ہے جیسے آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے نشیب و فراز آتے رہے، لیکن اس کا بیسک جو آبجیکٹیو تھا، فوکس تھا، وہ کشمیر ہی رہا. اب بھی کشمیر ہے اور کشمیر کے حوالے سے کچھ پبلیکیشنز بھی لبریشن سیل کرتا ہے. ڈیز جو ہیں آپ کو یاد ہو، جیسے 5 فروری ہو گیا، 5 جنوری ہو گیا، 13 جولائی ہو گیا، جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے جو ہم دن، اہم دن ہوتے ہیں جنہیں منایا جاتا ہے، جن پہ تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی لبریشن سیل کافی لیڈنگ رول ادا کرتا ہے، باقی لوگوں کو بھی اس پہ آمادہ کرتا ہے. سوشل میڈیا اب ایک ایسا ٹول آ گیا ہے کہ جس کے بغیر تو کوئی ادارہ چل ہی نہیں پاتا. تو سوشل میڈیا پہ بھی لبریشن سیل کی کافی پریزنس ہے کشمیر کے حوالے سے. ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے کشمیر میں بہت ہی بری ناگفتہ بے ہے، اس کو بھی ریز کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ریز کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اپنی پبلیکیشنز وغیرہ کے ذریعے بھی. بہت ضروری ہے، لوگوں کو اس وقت حقائق کا جو ہے وہ شدت سے علم ہونا چاہیے. بالکل. اچھا ارشاد صاحب، اگر ہم اسی پہ بات کریں کہ ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا آبجیکٹیو بتایا کہ جو لبریشن سیل کا، ایک تو ان کے دفاتر کہاں کہاں پہ موجود ہیں، اور یعنی پولیٹیکل سیٹ اپ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی حکومتیں چینج ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی تبدیلی نظر آتی ہے. تو یہ اوور آل جو آفیسز ہیں یہ کتنے ممبرز ہیں اس کے، اور یہ ادارہ کس طریقے سے یعنی کام کرتا ہے؟ دیکھیں، اس کا ہیڈ آفس تو مظفر آباد میں ہے، دوسرا بڑا آفس جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے، جس کو ہم کشمیر سینٹر راولپنڈی کہتے ہیں. اس کے علاوہ تیسرا آفس جو ہے اس کا لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہمارا ایک چھوٹا سا آفس ہے، میرپور میں بھی ایک آفس ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے بعد ایک سچویشن چینج ہو گئی، ورک فرام ہوم کا ایک نیا کانسیپٹ پیدا ہوا، ڈیجیٹلائزیشن پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بہت تیزی سے اس نے ایک ڈفرینٹ پلیٹ فارمز آ گئے ہیں ایز کمپیئر کہ جی ہم ایک جگہ جم کے بیٹھ جائیں اور وہاں سے ہو کے ہی کوئی ایکٹیویٹی کریں. تو اس کی وجہ سے اب اتنے زیادہ دفاتر کی شاید مزید ایکسپینشن کی تو کوئی ضرورت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہم جو ہے نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ جو اپنے پیغام کو، اپنے نقطہ نظر کو، اپنی سوچ کو، اپنے جو کشمیر کے حوالے سے جو معلومات ہیں ان کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو باقی یہ دفاتر جو ہے بیسیکلی یہ آپ سمجھیں کہ ایک مرکزی ایک پاور پوائنٹ ہے جہاں سے جو ہے نا آپ اپنی ساری چیزیں آگے بڑھاتے ہیں. اچھا شاہ صاحب، ایک تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت، خصوصی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ وہ ان کے ایمبیسڈر کا رول پلے کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ جہاں کہیں بھی وہ گئے انہوں نے نہ صرف آواز بلند کی بلکہ کہیں نہ کہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ذمہ داریاں بھی ڈالنے کی کوشش کی. تو کیا کہیں گے، یعنی جب سے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کو تبدیل کرنے کی بات کی گئی اور مودی سرکار جو ہے وہ اب اس کو بہت زیادہ ایکسپوز بھی ہوا، تو اس میں لبریشن سیل کا کیا کردار رہا؟
دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے تو خاص طور پہ جب سے وہ برسر اقتدار آئے پہلے تو انہوں نے ایفرٹ کی کہ کسی طرح سے پیسفلی اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے انیشیٹو بھی لیے, کچھ اعتماد سازی کے اقدامات بھی کیے, انڈیا کو دعوت بھی دی, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس موقع کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ پلوامہ ہو گیا. پلوامہ کے بعد پھر جو ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایبٹ آباد جیسے وہ ایک حادثہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر پاکستان نے جوابی اٹیک کیے. تو ایک ایسی سچویشن تھی جو وار لائک قسم کی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی. اس کو پھر پرائم منسٹر نے بڑا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل قسم کا ریسٹرین دکھایا, ضبط کا اسٹریٹجک ضبط کا مظاہرہ کیا, اور اس خطے کو ایک طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہولوکاسٹ سے یا ایک طرح کی ایٹمی جنگ سے بچایا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. لیکن اس کے بعد انڈینز نے بجائے اس کے کہ کوئی پولیٹیکل پروسیس شروع کرتے اور کشمیر پہ بات چیت اور پاکستان کے ساتھ کوئی بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے, انہوں نے 5 اگست کو ایک اور اقدام کر دیا. 370 اور 35A کو ختم کر دیا کانسٹیٹیوشن سے یہ کلاس ختم کر دی, جس سے کشمیریوں کی بہت میسیو لیول پہ ڈس امپاورمنٹ ہو گئی, پولیٹیکل ڈس امپاورمنٹ ہو گئی, ان کی سوشل ڈس امپاورمنٹ ہو گئی, ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈس امپاورمنٹ ہو گئی. اور پھر یہ جو ہے نا پروسیس یہاں رکا نہیں, اس سے جو میسیج یہ ملا کہ بھائی کشمیر میں ایک ڈیموگرافک چینج بھی آئے گا, اور سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے یہاں ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ میں روایت کے خلاف ایک ہندو چیف منسٹر بھی لایا جائے گا, اور سٹیپ بائی سٹیپ ایک ان کی جو ایک انڈیا کا ایک ایجنڈا بھی ہے خاص طور پہ بی جے پی کی موجودہ حکومت کا, کہ اس نے ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پریویل کرانا ہے, سویلائزیشنل چینج لانی ہے. اور بہت سارے آپ نے نام سنا ہوگا, بپن راوت جو تھے انڈیا کے سابق آرمی چیف تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں کشمیریوں کا DNA چینج کروں گا. تو یہ وہ عزائم تھے جن عزائم کا توڑ کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے بہت لیڈنگ رول ادا کیا, اور دنیا کو یہ بتایا جو آپ نے بات کی کہ ان کو ایکسپوز کیا, بڑا اسکلفلی پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی جو مودی ہیں ان کا RSS سے کیا تعلق ہے, اور RSS کا دنیا کے جو دوسرے نسل پرست گروہ ہیں ان سے کیا تعلق ہے, ان کا مسلمانوں کے بارے میں کیا خیالات ہیں, ان کے کرسچنز کے بارے میں کیا خیالات ہیں. اور پھر اسی کیمپین کی وجہ سے اب اگر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب دنیا میں بہت سارے جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس ہیں, ابھی میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا الجزیرہ میں ایک بڑا ڈیٹیلڈ آرٹیکل چھپا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کرسچنز کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جب سلوک ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اچنبھا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ سلوک تو کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے, تو ہم یہ سنتے سنتے کچھ عادی سے بھی ہو گئے ہیں کہ بھائی یہ ہو ہی رہا ہے. تو لیکن جب میں نے اس میں ہوریفائک قسم کی ڈیٹیلز ہے, وہ بتاتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے کرسچن جو ہے وہ گرجا گھروں میں نہیں جا سکتے, کرسچن جو ہے نا اپنے یہاں پریچ کرنا تو دور کی بات اپنے ساتھ بائبل تک نہیں رکھ سکتے. اور وہ ایک BJP کا یہ کہنا ہے اور RSS کا اور دوسری جو ان کی الائیڈ آرگنائزیشنز ہیں کہ ہم نے کرسچن کو کنورٹ کرنا ہے. تو ان کا ایک پورا پلان ہے گھر واپسی کا. ہم جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو میں اکثر لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ لارجر ہندوتوا کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کے کانٹیسٹ میں اس کی بات کیا کریں, کیونکہ جب سے مودی گورنمنٹ آئی ہے انڈیا میں ایک پورا کانٹیسٹ چینج ہو گیا ہے. پہلے کانگریس تھی, اور کانگریس کے زمانے میں اگرچہ بہت ساری چیزیں تو ملتی جلتی اسٹیٹ پالیسیز کا حصہ ہی ہوتی ہیں, لیکن بنیادی طور پہ کانگریس جو ہے وہ کوئی ایک آئیڈیالوجیکلی اس کو اس طرح سے نہیں کر رہی تھی, ہندو مسلم بنیاد پہ نہیں کر رہی تھی, لیکن انہوں نے تو پیورلی اس کو اس طرح کے کیا. اور واشنگٹن پوسٹ میں کوٹ کروں گا کہ 5 اگست کے بعد جو ان کے آپ شاید 16 اگست کی بات ہے, انہوں نے یہ لکھا کہ یہ 5 اگست کو جو انڈیا نے چینج کیا ہے یہ محض کوئی ٹیریٹوریل چینج نہیں ہے, بلکہ یہ اسلام کے اوپر ہندوتوا کی ایک سپرمیسی اور اس کو غالب لانے کے ایفرٹس کا ایک حصہ ہے. تو جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی اب ان چیزوں کو ایکنالج کر رہی ہیں. اسی طرف ہی میں آنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بڑا سٹانس لیا, دنیا کو بتایا کہ کشمیر کا ایشو کیا ہے, مسلسل مختلف پلیٹ فارم سے ہم اس بات کو اٹھاتے ہیں, کہیں کوئی بات ہو ہم کشمیر کے بغیر بات نہیں کرتے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز تک جا رہا ہے اور اب وہ واقعی سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایشو ہے جس کو حل کیا جانا, ریزالو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے یہ لکھا, نیو یارک ٹائمز نے یہ کہا, اکانومسٹ جو ہے وہ کہتا ہے انٹالرنٹ انڈیا ہو گیا.
تو ایک تو پاکستان کی ایفرٹس ہیں، پرائم منسٹر کی ایفرٹس ہیں، کشمیریوں کی ایفرٹس ہیں، کشمیر کے اندر جو تحریک چل رہی ہے ان ساری چیزوں کا ہمارا ڈائسپورا بڑا وائبرنٹ ہے. پاکستان کے فارن جو ہمارے منسٹر ہیں وہ ہر جگہ کشمیر پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل ایفرٹس ہو رہی ہیں لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں بہت زیادہ فائدہ دے رہی ہے وہ خود مودی حکومت کی اپنی پالیسیز ہے. ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ایکسپوز ہوئے ہیں، کیونکہ وہ دنیا پوری میں ان کا جو امیج تھا وہ ایک سیکولر، لارجسٹ ڈیموکریسی، ٹالرنٹ، ڈائیورس، انکلوسیو سوسائٹی کا ملک کا ایک امیج تھا. اور وہ امیج بنا تھا 70-75 سال کی ایفرٹس کے نتیجے میں، ایک سسٹین ایفرٹس کے نتیجے میں. تو جب سے یہ حکومت آئی ہے پچھلے 5-6 سال سے، اس نے ایک سسٹین ایفرٹ کیا ہے کہ ہندوستان کا کوئی بھی لبرل امیج دنیا میں نہیں بچنا چاہیے. آپ دیکھیں یو پی جو ہے سب سے بڑا انڈیا کا اسٹیٹ ہے، اور وہ اپنے رقبے اور آبادی کے اعتبار سے پاکستان سے بھی بڑا ہے. تو اس کے جو چیف منسٹر ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں جیسے آپ اپنے کسی اینیمی کے بارے میں بھی نہیں کرتے. وہ کرسچن کے بارے میں ایسے گفتگو کرتے ہیں، ان کو ایسے مارجنلائز کرتے ہیں جس کا آپ کوئی تصور نہیں کر سکتا. تو میں ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ انڈیا کانسٹیٹیوشنلی ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ ایک پیورلی ہندوتوا اسٹیٹ ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان میں آپ کو ٹالرنس کا جو لیول ہے، اگرچہ دنیا ہمارے بارے میں بہت سارا ڈفرینٹ امیج رکھتی ہے اور بات بھی کرتی رہتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کبھی اسٹیٹ مائنارٹیز کے خلاف کسی چیز کو بیک نہیں کرتی کہ آپ مائنارٹیز چرچوں پہ حملہ کریں. جب چرچوں پہ یا کسی چیز پہ کوئی اس طرح کا، یا مندر پہ یا کسی پہ گرجا گھر پہ کسی پہ حملہ ہو جاتا ہے تو ہم سب کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ہم اس کو کلیکٹیو مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دکھی بھی ہوتے ہیں، اور ہم اس گریف کو دوسرے شہریوں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. لیکن ہندوستان میں فرق یہ ہے کہ ہندوستان کی اسٹیٹ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو اور اس کا اثر ہمیں عام شہریوں میں بھی دکھائی دیتا ہے ہندوستان کے، کہ وہ لوگ آپ دیکھیں نوجوان جس طرح نوجوانوں پر ظلم کرتے ہوئے ہمیں وہاں دکھائی دیتے ہیں، مسلمانوں پر. پھر اسی طریقے سے آپ نے کرسچنس کے واقعات کو یہاں پر جو ہے وہ اس کا تذکرہ کیا. تو یقیناً جو ہندوتوا سوچ ہے وہ پریویل انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر. لیکن ایک اور چیز اگر شاہ صاحب ہم دیکھیں تو ان سائڈ انڈیا ہم نے دیکھا کہ کانگریس کو بھی ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد یہ صورتحال تھی. پھر انٹرنیشنل جو آبزرورز تھے ان کو بھی اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ پرمیشن نہیں ملی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو پرو انڈین لیڈرشپ تھی جس میں محبوب مفتی اور عبداللہ ان کے بھی جو ریمارک سامنے آیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ قائد اعظم نے آج سے 74 برس پہلے ہی جو ہے وہ بھارت کے بارے میں بہت کچھ کہہ دیا تھا. یہ ساری آوازیں ہمیں ان سائڈ یعنی بھارت کے اندر سے بھی ہمیں نظر آئیں. بھارت کے اندر یونیورسٹیز تک احتجاج ہوا جب یہ صورتحال ہوئی. لیکن اس کے باوجود انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول کیا رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل وہ پریشر جو ہم کریٹ کرنا چاہ رہے تھے، یا بھارت پر وہ پریشر اس طریقے سے بن سکا؟ او آئی سی کا کردار کیا رہا؟ دیکھیں انڈیا کے اندر جو آوازیں اٹھی وہ بہت معتبر ہیں اور ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ بہت ویلیویبل ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں اگر کوئی بھی چینج اس کے ایٹیٹیوڈ میں یا اس کی پالیسی میں کوئی چینج آئے گا تو وہ داخلی جو آوازیں جن کا ذکر آپ کر رہے تھے وہ ایک اس میں وائٹل رول ادا کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے 5 اگست کے بعد کشمیر کے اوپر جتنا لکھا گیا، بولا گیا، اس میں اتنا اس کی کوئی مثال ہسٹری میں، ریسنٹ ہسٹری میں نہیں ملتی ہے. جیسا میں پہلے بھی ذکر کیا کہ خود جس طرح کا مودی کے جو اقدامات ہیں، بی جے پی کے ہیں، آر ایس ایس کے ہیں، اور جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، مائنارٹیز کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، جیسے انہیں ڈس امپاور کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت چھینی جا رہی ہے پورے ہندوستان کے اندر. ایک تو ہو گیا نا کشمیر اسپیسیفک، وہ تو الگ کیس ہے، لیکن خود باقی ہندوستان کے اندر بھی جو لوگ چیزیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں انٹرنیشنلی ایک سپیس ملی ہے. اور دنیا جو ہے وہ ہماری نیریٹو کو، نقطہ نظر کو سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، جو پہلے نہیں سمجھتی تھی، پہلے سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، سننا بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن جب وہ لارجر اسکیم آف تھنگز دیکھتی ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی یہ سلوک جو کشمیریوں کے ساتھ، یا کشمیری جس کی دہائی دیتے تھے یا جس کی طرف متوجہ کرتے تھے، وہ باقی مائنارٹیز کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو اس سے جو ہے ہماری مسئلہ جو ہے اور زیادہ ہائی لائٹ ہوا. جہاں تک مسلم دنیا کا تعلق ہے، مسلم دنیا میں بھی کشمیر پہ بات چیت ہوئی ہے. ترکی نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اب بھی ساتھ دے رہا ہے، آئندہ بھی دے گا. ملیشیا نے بڑی بولڈ طریقے سے پوزیشن لی، قطر نے ایک اچھی پوزیشن لی. ہم نے دیکھا کہ ایران کی جو سپریم لیڈر ہیں
علی خامنائی، انہوں نے بہت دو ٹوک طریقے سے بات کی، پارلیمنٹ نے بڑی دو ٹوک طریقے سے بات کی. جنرلی مسئلہ یہ ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں چونکہ اس طرح کا ڈیموکریسی یا اس طرح کا میڈیا اتنا آزاد نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے تھا، تو لیکن وہاں بھی کشمیر کے اوپر عرب نیوز میں اس طرح بے شمار جگہوں پہ آرٹیکلز وغیرہ چھپتے رہتے ہیں. OIC کے سیکرٹری جنرل بار بار بات کرتے رہتے ہیں. شاید آپ کے علم میں ہو کہ جب انڈیا میں جب مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ 2-2.5 سال پہلے چل رہا تھا، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اور دلی میں بھی کچھ واقعات ہوئے تھے، تو اس وقت بہت ساری پرنسز تھی خواتین، UAE کی اور قطر کی اور عمان کی اور کویت کی، انہوں نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تھا. تو مجھے ہمیشہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سلوک ہندوستانی اپنی مائنارٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ لارجر ہمارے کشمیر کے نیریٹیو کو اسٹرینتھن کر رہا ہے، اور وہ دنیا کو پھر ہماری طرف بھی متوجہ کرے گا. کیونکہ مسلمان جو ہیں، کچھ مسلمان دنیا میں شاید کشمیریوں کے بارے میں شاید تو کسی وجہ سے خاموش رہ جائیں، لیکن وہ 15-16 کروڑ جو ہندوستانی مسلمان ہیں ان کے بارے میں اس طرح سے خاموش نہیں رہ سکیں گے. تو یہ کولیکٹیو قسم کی، وہ کہتے رہتے ہیں کہ جی جو وکٹمز ہیں ان کا بھی اپنا ایک برادرہڈ ہونا چاہیے، ان کی بھی اپنی ایک برادری ہوتی ہے دنیا کے جو مظلوم ہیں. تو اسی طرح جو ہے یہ وکٹم ہوڈ جو ہے یہ اپنی اسپیس بھی کریٹ کر رہا ہے اور ہمارے لیے سپورٹ بھی کریٹ کر رہا ہے. اور دوسرا ایک بات اور ہے کہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ کافی ایک لانگ ٹرم معاملہ ہے، اس کو سسٹین ہونا چاہیے اور اس کو سسٹیننس کے لیے ہی کام ہونا چاہیے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی آزادی کی دنیا میں تحریکیں ہیں وہ بہت کوئی سڈنلی آپ کو لگتا ہے کہ بعض اوقات کوئی نہ کوئی موڑ ایسا آ جاتا ہے جو وہ میچور ہو جاتی ہے، لیکن وہ سسٹین رہیں گی، موجود رہیں گی، تو وہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. ویتنام میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹی سی ایک تصویر تھی، جس تصویر نے جو ہے پورا ٹرن اراؤنڈ کر دیا تھا امریکی پبلک اوپینین کو. ابھی 5 اگست کو بھی دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر کے بارے میں پبلک اوپینین تھا وہ بڑا چینج ہوا. خود ہندوستانی جو ہیں، ہندوستانی میڈیا تو اتنا زیادہ اب آزاد نہیں ہے جیسے کہ پہلے بولا کرتا تھا مودی صاحب سے پہلے، لیکن پھر بھی وہاں دیکھیں، وہاں کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو دیکھیں، ہر کسی کو آپ محسوس کریں گے کہ وہ گلٹی محسوس کرتا ہے. اس کے اندر اس بات کے لیے یہ احساس ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ یا ہماری حکومت نے کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. ٹھیک، اس پر بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ارشاد محمود صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں جموں کشمیر لبریشن سیل کے. اس سیل کا کردار اور آزاد جموں کشمیر میں خاص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں، اس وقت جو موجودہ حکومت کا کردار ہے اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یعنی بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جو کشمیر ہے، اس کے مسائل کو کس طریقے سے دنیا کے سامنے اجاگر کیا جا رہا ہے، اس پر بھی روشنی ڈالی ارشاد محمود صاحب نے. مزید بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک بریک کے بعد. کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ مقبوضہ کشمیر، بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر میں اس وقت جو ہندوتوا کا ایک مخصوص ذہنیت بھارت کی جو ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے، اور پھر بھارت کے اپنے اندر مائنورٹیز کے ساتھ، اقلیتوں کے ساتھ، اور خود وہ جو ذات پات کی تقسیم ہے ان کی اپنی، اس میں وہ تقسیم ہے اور اپنے ہی لوگوں کو کس طریقے سے مشکلات میں ڈالے ہوئے ہیں. کسانوں کا مسئلہ ہے اور بہت سی ایسی چیزیں جس کا یہاں پر ہم تذکرہ کرنے بیٹھیں تو شاید پروگرام کا وقت ہی ختم ہو جاتا ہے. بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. بالکل. شاہ صاحب سے جاننا چاہیں گے، ایک تو ہم نے دیکھا کہ جسٹ یعنی 25 جولائی کے بعد تحریک انصاف کی حکومت ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے آزاد کشمیر میں، تو 500 ارب کا ایک پیکیج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے. پھر ہیلتھ کارڈ کی بات بھی کی گئی. بلدیاتی الیکشن جو ہم گزشتہ 31 برسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہوئے، ان پر بھی بات کی گئی کہ وہ بھی ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو سنگل نیشنل کریکلم جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاق میں نافذ کرنے کی بات کی گئی اور اس کو یکساں تمام ایریاز میں بات کی گئی، تو اس پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سے پروجیکٹس ایسے ہیں جو شارٹ ٹرمز ہیں یا لانگ ٹرمز ہیں، وہ عوام کو کب تک یعنی ڈیلیور ہوں گے. اگر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 500 بلین کا جو پیکیج ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کب تک عوام کو جو ہے ریلیف ملے گا. دیکھیے 500 بلین جو ہے یہ ایک تاریخی پیکیج ہے. آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنا بڑا معاشی پیکیج کبھی بھی اناؤنس نہیں کیا گیا، اور ہمارا جو بجٹ ہے جو میکسیمم بھی رہا ہے وہ 140 ارب روپے سے اوپر نہیں گیا سالانہ. تو جو ترقیاتی بجٹ ہوتا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی کام ہوتا تھا.
ابھی بھی وہ 30 ارب روپے نہیں ہے سالانہ، اس کے باوجود کہ اس میں بہت زیادہ ہے، بار بار اضافہ بھی ہوا. تو یہ جو 500 ارب کا ہے، اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم کچھ تین ٹنل بنائیں گے، خاص طور پہ جو آزاد کشمیر کا ہے شوٹر ٹنل سے اس کو گلگت بلتستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے گا. بہت سارے ریسورسز اس پہ چلے جائیں گے، اور یہ بڑا وائٹل بھی ہے، اسٹریٹجکلی بھی امپارٹنٹ ہے، اور اکنامکلی بھی ہے. سی پیک کے لیے ایک الٹرنیٹیو روٹ ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے دفاع کے لیے بھی ہے، اور پھر ٹورزم کے لیے بھی ایک بہت بڑا. یہ تو ملٹیپل اس کے فائدے ہیں. اس کے علاوہ ہم مظفر آباد کو مانسیرا کی جو ہائی وے ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے بھی ایک ٹنل بنا رہے ہیں. لیپا اور باقی جو علاقے ہمارے مظفر آباد کے، ان میں آپس میں کنیکٹیویٹی کے بہت مسئلے رہتے ہیں. لیپا ایک بہت ہی خوبصورت ویلی ہے، بہت ہی خوبصورت، تو وہ کنیکٹ ہو جائے گی تو اس میں ٹورزم جو ہے وہ بہت پھلے پھولے گا، اور لاکھوں لوگ یقیناً اس کی طرف بھی جائیں گے. تیسرا ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ ریور جو ہے ہمارا جہلم، اس کے لیفٹ بینک پہ کنارے پہ ایک شاہراہ کشمیر کے نام سے ایک روڈ بنے گی جو میرپور تک چلی جائے گی. اس طرح سے آزاد کشمیر سارا آپس میں کنیکٹ ہو جائے گا. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہمارے کروڑ ڈیم ہے اور منگلا ڈیم ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آزاد پتن ڈیم بن رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ڈیم ہے. تو یہ سارے ڈیمز جو ہیں وہ دریائے جہلم کو نا ایک جھیل کی شکل میں اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ ابھی ہو گیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ابھی ہوگا، تو اس ایریے کو بھی ڈیولپ کرنے کا منصوبہ ہے کہ تاکہ وہاں بوٹنگ ہو، ٹورزم ہو، لوگ آئیں. اور وہ کافی، آپ میرپور سے چلیں گے، اگر دریا کے کنارے چلتے ہیں میرپور سے، تو آپ مظفر آباد تک دریا کے کنارے پہنچ سکتے ہیں چلتے چلتے اور رکتے رکتے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹورزم کے لیے ایک ایسی ڈیسٹینیشن ہوگی کہ جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور ہمیں دیکھیے، ابھی ہم سب کہتے تھے کہ جی مری میں جا کے لوگ پھنس گئے، مر گئے، تو آپ کے پاس بہت الٹرنیٹیو کم ہیں، اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے. تو آپ کے پاس یہ ایک بڑا اچھا الٹرنیٹیو بھی ہو جائے گا. تیسرے جو ہے، ہم پھر چھوٹے چھوٹے ہمارے جو آزاد کشمیر کے 3-4 بڑے مراکز ہیں، جیسے مظفر آباد ہے، راولا کوٹ ہے، کوٹلی ہے، میرپور ہے. ان میں پارکنگ پلازوں کے مسئلے ہیں، واٹر سپلائی کے مسئلے ہیں، رنگ روڈز یا بائی پاس جو بھی آپ وہاں کہہ دیں، وہ مسائل ہیں. اسکولوں، کالجز اور اسپتالوں کی بہت ساری عمارتوں کی رینوویشن چاہیے، یا تعمیر نو چاہیے، یا بہت سارے کوئی نئے ادارے بنانے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز کو کچھ ہیلپ چاہیے. تو اس طرح بے شمار پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی پروسیس میں ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ جو ہے ان کے لیے کنسلٹنٹ بھی ہائر کر رہی ہے جلدی. چیف سیکرٹری صاحب اور ہمارے جو سینئر منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے، سردار تنویر الیاس صاحب، وہ بہت سرگرم ہیں. میں اس پہ در پہ انہوں نے اجلاس کیے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جلد از جلد یہ پروجیکٹ جو ہیں ہم وہ فیڈرل گورنمنٹ کو سبمٹ کر دیں. اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اپنا پروسیس ہے، لمبا چوڑا پروسیس ہے، کہ اکنامک افیئرز میں جائیں گی، پھر وہ اکنیک میں جائیں گے، وہ مختلف پروسیس سے ہوتے ہوئے وہ اس جیسے آپ نے صحت کی بات کی، تو اوبیسلی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے ایک تو یہ کہ روڈ انفراسٹرکچر بہترین ہو، وہاں پہنچنے پر آپ کو بہترین اسٹے کے حوالے سے ہوٹلز یا پھر اکوموڈیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، صحت کی بہترین سہولتیں بھی ہوں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہو، الیکٹریسٹی کا بھی ایشو نہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا صحت کے لیے کشمیر تیار ہے؟ دیکھیں، تیار ہو رہا ہے. پچھلے، میں آپ کو بتاؤں، 2015 سے وہاں کوئی پہلے 1 ملین، پھر 1.5 ملین، پھر یہ کووڈ سے پہلے کوئی تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2020 میں 2 ملین لوگ آئیں گے. تو میں نیلم ویلی میں تاؤ باٹ تک گیا ہوں، ادھر حویلی تک گیا ہوں، اس میں پونچھ میں. تو سارے علاقے بہت ہی خوبصورت ہیں، امیزنگ، ان کی بیوٹی، ان کا لینڈسکیپ، اور ورجن لینڈ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں پہلے ٹورزم اس طرح ان ایکسپلور ہے. تو لوگ بھی مہمان نواز ہیں، امن و امان کے مسائل بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت ہی اکا دکا واقعات ہو جائیں تو ہو جائیں، چوری چکاری کوئی نہیں ہے. بے شمار لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، گیسٹ ہاؤسز بنائے ہیں، اور اب کوالٹی کے گیسٹ ہاؤس بھی بنے ہوئے ہیں. چونکہ بعض لوگوں کا جو ٹورسٹ ہے وہ بڑا اپر کلاس کا ٹورسٹ بھی جا رہا ہے. تو اس کے لیے بھی مجھے نیلم ویلی میں گیا تھا، شاردا میں، تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک ایسا گیسٹ ہاؤس بھی ہے جس کا ایک روم کا کرایہ پر نائٹ جو ہے 26,000 ہے. تو میں میرا ماتھا ٹھنکا کہ میں 26,000 پہ یہاں کون دیتا آ کے. تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا کلائنٹ الگ ہے،
ان کا کلائنٹ الگ چینل سے آتا ہے. پھر ہمارے جو پاکستان میں آپ نے بتایا کہ جو ٹورسٹ آپریٹر ہیں پہلے وقتوں میں کووڈ سے پہلے کے وقت میں وہ بھیجا کرتے تھے ٹورسٹ کو تھائی لینڈ, ملیشیا اور مڈل ایسٹ میں یا ترکی اور ادھر یورپ بھیجا کرتے تھے. تو ان کو بھی نا ایک ڈومیسٹک ڈیسٹینیشنز چاہیے, اور یہ کووڈ کا مسئلہ ابھی تک اوور نہیں ہوا. تو اس کی وجہ سے بھی پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں سارے علاقوں میں نا نئی عمارتیں بنی ہیں, اچھی بن رہی ہیں اور بھی بن رہی ہیں اور ڈیولپ ہو رہی ہیں, نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, بڑے بڑے ادارے آ رہے ہیں. میرپور میں جو ہے ہمارا, آپ اگر دیکھیں گے کہ منگلا جھیل کے بالکل اوپر ٹاپ پہ ایک سائڈ پہ پی سی بن رہا ہے, مظفر آباد میں پی سی ہوٹل ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی سب کچھ جیسا آپ کا اپ ٹو دا مارک ہو گیا, لیکن ہم اس راستے پہ اس پہ چل پڑیں گے. جو ٹورزم کا انفلیکس بڑھے گا پھر آپ دیکھیں گی کہ نیا انفراسٹرکچر میں توسیع ہوتی جائے گی. ابھی یہ کہ گورنمنٹ نے ٹورزم کے لیے ایک الگ سے فورس بھی بنائی ہوئی ہے, ٹورسٹوں کو ویلکم کرنے کے لیے, ان کی حفاظت کرنے کے لیے, ان کو معلومات فراہم کرنے کے لیے. لیکن اس میں ہمیں اور زیادہ ریسورسز اور ٹائم, انرجی اور یہ چیزیں ضرورت ہے. ایک اور چیز جو شاہ صاحب نظر آ رہی ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے حالیہ ایک انسیڈنٹ ہوا مری میں, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظفر آباد بھی بند ہو جاتا ہے, پورا گلیات بھی بند ہو جاتا ہے, اور ظاہر مظفر آباد کا مطلب نیلم تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایکسپریس وے اور جب جی ٹی روڈ دونوں بند ہو جاتے ہیں, اور پھر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. تو الٹرنیٹ روٹ جب آپ بات کرتے ہیں, ٹنلز بنتی ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ یہ تمام تر جو ٹورسٹ ہے وہ اگر پنجاب, سندھ یا باقی جو صوبوں سے آتے ہیں, اب میں انڈیجنس کی بات کر رہا ہوں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی چھٹی ہوتی ہے, 14 اگست کا موقع ہو, عیدین کا معاملہ ہو, تو لوگ نکلتے ہیں گھروں سے. برف باری شروع ہوتی ہے تو پھر بھی آتے ہیں, اور جب جو ہے بہار کا موسم ہو تو اس وقت بھی آتے ہیں, گرمیوں کے موسم بھی آتے ہیں. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب تک الٹرنیٹ روٹس نہیں ہوں گے اس وقت تک شاید یہ معاملہ جو ہے وہ, یا نئی ڈیسٹینیشن جو جس کی طرف ہم کوشش کریں, گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ نئے ڈیسٹینیشن کی طرف جایا جائے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں, یعنی سردیوں کے بعد سے جب بہار کا موسم یا گرمیوں کا ہوگا, تو کیا کوئی ایسے ایریاز نئے ڈیولپ کیے گئے ہیں کشمیر میں؟ دیکھیں ایریاز تو وہی ہیں, نیلم ویلی ہے, اور آپ کا اس مظفر آباد کے کچھ ریجن میں, باغ ریجن میں کچھ چیزیں ہیں, پونچھ میں ہیں, جیسے بنجوسا لوگ جاتے ہیں, تولی پیر لوگ جاتے ہیں, یہ چیزیں. تو ان میں جیسے تولی پیر کی اور لسٹرنا کی ایک روڈ کے بڑے ایشوز تھے کہ وہ خراب تھی, جس کی وجہ سے لوگ پھنس جاتے تھے. اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے, میرا خیال ہے بہار تک وہ جو ہے مکمل ہو جائے گی. اسی طرح آزاد پتن کا جو روڈ تھا, شاید آپ کیل میں ہوگا, جو پونچھ میں جانے کے لیے, بنجوسا جانے کے لیے بہت خراب ہوتا تھا. اس کا کچھ حصہ تو چائنیز کمپنیز نے بنا کے چلا دیا ہے, کچھ حصہ جو ہے وہ مارچ انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اس وقت ہو جائے گا. اسی طرح ہمارا مظفر آباد جاتے ہوئے آپ کو اس کی جو ٹیل اینڈ تھی, آخری 10 کلومیٹر بہت خراب تھی, اس پہ بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے مارچ اپریل تک وہ سارا پروجیکٹ مکمل ہو جائے گا. ہماری گورنمنٹ کا نے کافی پرسیو کیا, کے پی گورنمنٹ کو بھی, پنجاب گورنمنٹ کو بھی, کہ ان کے حصے میں جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کر کے دیں. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے, بار بار بات ہو رہی ہے. سیالہ میں ایک ہمیں چاہیے اوور ہیڈ برج چاہیے, وہ بھی صداقت عباسی اس کو بڑا تیزی سے پرسیو کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ساری روڈ جو جاتی ہے آزاد پتن تک, یہ اس میں کوئی اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے, کوہٹا سے گزرتے ہوئے جو ہے, تو اس کو امپروو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس طرح سے ایک پورا انفراسٹرکچر پہ بہت زیادہ فوکس ہے, کیونکہ انفراسٹرکچر اگر ہمارا اچھا ہوگا تو ابھی آپ دیکھیں ہمیں ونٹر ٹورزم سے ایک بات سبق بھی ملا ہے. میری کا ایک حادثہ تو ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لاکھوں لوگ ونٹر ٹورزم میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کبھی اس بات کا تصور نہیں کرتے تھے کہ ونٹر ٹورزم کے لیے دور دراز لوگ جائیں گے. اب لوگوں کے پاس ڈفرینٹ گاڑیاں ہیں, کپڑے ڈفرینٹ ہیں, رہنے کے طریقے الگ ہیں, بچوں کی ڈیمانڈز الگ ہیں, تو فیملیز جو ہے میں ٹرکی گیا, اور ٹرکی میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوئی 50 لاکھ لوگ آئے تھے ونٹر میں. اچھا, رشینز کہتے ہیں وہ ونٹر ٹورزم کے لیے جاتے ہیں. سینٹرل ایشیا میں ونٹر ٹورزم کا بہت, پوری دنیا میں یہ ایک رواج ہے جو پاکستان میں بھی چل پڑا ہے. تو ہمیں جتنی ہم اپنی ڈیسٹینیشن ڈیولپ کریں گے, اس میں نا ہمارے جے کے میں خاص طور پہ روزگار کے متبادل ذرائع بہت کم ہیں سوائے سرکار کی نوکری. میں بالکل اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ وائی آر یوتھ از رننگ بیہائنڈ گورنمنٹ جابس, یعنی کیا اس کا الٹرنیٹ ٹورزم
میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اگر ہم دیکھیں جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, وزیر اعظم کا ویژن بھی یہی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے ردر دین کہ ہم ان کو صرف گورنمنٹ جابس کی طرف. تو کیا ایک تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے, اور نوجوان شاید آزاد کشمیر کا تو بہت زیادہ بھی نہیں ہے کہ جو بے روزگار ہو, تو کیا ٹورزم ہی ایک ایسی فیلڈ ہے, ایک ایسی اپرچونٹی ہے کہ جس میں ہم اگر اسپیشلی اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو نوجوان نسل ہے اس کی ہاسپٹیلٹی اور اگر اس ٹورزم میں ان کو سے ٹرین کریں تو ڈیفینیٹلی وہ تو بلکہ دوسرے ایریاز کے لوگ بھی وہاں پہ جاب آپ کر کے لیں اس گے. سوال کا جواب ہم لیں گے, لیکن ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک کے بعد ہم واپس لوٹتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر میں موجودہ حکومت کے اقدامات کے حوالے سے. سیاحت پر ظاہر ہے وزیر اعظم عمران خان کا ایک بڑا فوکس ہے. پاکستان بھر میں مختلف جو حصے ہیں, گلگت بلتستان اور پھر اسی طریقے سے پنجاب کے مختلف حصوں کی اگر ہم بات کرتے چلیں, پاکستان بھر میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اور انکلوڈنگ آزاد جموں کشمیر مختلف قسم کے پروجیکٹ متعارف کروائے گئے, جن کے حوالے سے ہم بات بھی کریں, ان کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچایا جائے گا. لیکن بریک پر جانے سے پہلے نبی صاحب, آپ کا بڑا امپورٹنٹ سوال تھا کہ کیوں ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ صرف سرکاری نوکریوں کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے. شاہ صاحب, بھائی یہ کچھ ہمارے ریجن کی ایک عادت بھی ہے, چونکہ ایریڈ علاقہ ہے اور صدیوں سے لوگ جو ہے سرکاری نوکری میں جاتے رہے ہیں. جی, فرسٹ ورلڈ وار میں بھی لوگ ہماری بہت بڑی تعداد میں فوج میں تھے. سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کوئی 60-70 ہزار, جو ہمارا یہ جو ایج ہے نا اس والا, اس کے لوگ جو ہے نا اس زمانے میں جب آبادی بہت تھوڑی سی ہوتی تھی اس زمانے میں بھی جاتے تھے. شہیدوں کی سرزمین کہلائی جاتی ہے. ایک وہ مزاج بھی ہو گیا, پھر مڈل ایسٹ میں لوگ چلے گئے, وہی ایک نوکری والا سلسلہ بہت ابھی تک چلا ہے. لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں, ٹورزم میں بہت لوگ آگے ہیں اور لوگ آگے آئیں گے. یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ. اسکلڈ ایجوکیشن کی طرف بھی بہت سارے ادارے بنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر میں بھی ابھی تک 3G اور 4G نہیں تھا. اب آگے آپ کے علم میں ہوگا کہ آزاد کشمیر میں 5-6 یونیورسٹیز ہیں, 3-4 میڈیکل کالجز ہیں, انجینئرنگ کالجز ہیں. بہت بڑا تعلیم کا ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے جو پورے ملک میں نہیں ہے. باقی جگہ پہ آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا. تو وہ نوجوانوں کے لیے ایک نئے مواقع پیدا ہو جائیں گے. ای کامرس کے ہو جائیں گے. بہت سارے ادارے وہاں ابھی بھی کام کر رہے ہیں, باغ میں اور مختلف جگہوں پہ, جو مختلف انٹرنیشنل کمپنیز کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہیں. جیسے امریکہ سے وہاں سے وہ کام لیتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, پھر ہمارے لوکل نوجوان کرتے ہیں, وہ ان کے ساتھ کوئی 500 ہزار لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ ان سب چیزوں میں ایکسپینشن ہو جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی جو آزاد کشمیر کی حکومت کا رجحان ہے اس کا بھی ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم آہستہ آہستہ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں نا نیشنل لیول پہ, ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ابھی لوگ بتاتے ہیں, گورنمنٹ بتاتی ہے کہ $3 بلین جو ہے انہوں نے ایکسپورٹ کیے ہیں. تو آزاد کشمیر کے نوجوان بھی اس رجحان سے فائدہ اٹھائیں گے, اسٹارٹس اپ وغیرہ کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو یہ نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں چونکہ ٹیکنالوجی بدل رہی ہے اور نئی ٹیکنالوجی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور پیسے بھی لوگوں کے زیادہ بڑھ رہے ہیں. دیکھیں بہت زیادہ انسینٹیو یہ ہے کہ ان نوجوانوں کے جو ہے پیسے بھی سرکاری نوکری کے مقابلے میں زیادہ بڑھ رہے ہیں, کام بھی ان کو کم کرنا پڑ رہا ہے. تو معاشی خوشحالی جو ہے وہ اس معاملے میں زیادہ بہتر آ جائے گی. خوشحالی کا جو امید ہوتی ہے نا وہ ایک ڈرائیور بن جاتا ہے آپ کا. کسی بھی شعبے میں جب آپ دوڑتے ہیں, تعاقب کرتے ہیں اس کا, تو اس کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں معاشی خوشحالی آئے گی. تو ایک یہ فیکٹر ہے. پھر ایک دو باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمیں JK میں پرائم منسٹر عمران خان نے الیکشن سے پہلے ہی ایک راستہ JK ہیلتھ کارڈ دیا تھا, اور اس ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ دور دراز علاقوں کے لوگ جو یہاں اسلام آباد میں آتے تھے اور بڑے خوار ہوتے تھے, قرض اٹھاتے تھے, بڑی مشکلات سے اپنے بچوں کا, فیملی کا علاج کراتے تھے, اور بہت سارے جیسے امراض قلب کے مسائل ہیں, کینسر جیسے موذی مرض اور ہیپاٹائٹس, اس طرح کی یہ ایسی بیماریاں ہیں جو بہت مہنگی ہیں اور بہت زیادہ ان پہ اخراجات ہوتے ہیں. تو وہ ایک راستہ ہے JK, کسی پارٹی کی کوئی تمیز نہیں, کہ رنگ نسل کوئی علاقے کی تمیز نہیں ہے, سب کو ہیلتھ کارڈ ملا ہے. تو وہ بھی ایک بڑا ایک ریولیشنری اسٹیپ ہے آزاد کشمیر کے لوگ, اس کی وجہ سے بھی بڑے خوش ہیں. ایک دو باتیں میں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ, میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر ہم اس پہ یقینی گزشتہ تقریباً 30-31 سالوں سے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوا. بلدیاتی الیکشن جو ہے, اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیپٹل ون TV کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے, ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. شکریہ. برطانیہ کی طرز کا بلدیاتی الیکشن, جس میں یعنی ڈائریکٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحصیل لیول پر ڈائریکٹ میئر جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ عوام جو ہے نا الیکٹ کریں گی. تو کیا اب دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً دوسری جنریشن کے بعد یہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے,
ایک تو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت بھی ہوگی، دوسرا پاورز جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراس روٹ لیول پہ دیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمارے ایم ایل ایز یا ایم این ایز ایم پی ایز بھی کافی حد تک رکاوٹ بنتے ہیں، بیوروکریسی بھی رکاوٹ بنتی ہے. تو بلدیاتی الیکشن کا سلسلہ آپ کے یہاں شروع ہوا ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آلدو دیکھیں کہ کچھ ایشوز بھی آ رہے ہیں. بہت جوش و خروش ہے اکراس تھا جے کے، اور کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کروا سکیں گے. ایک تو پی ٹی آئی کا یہ ویژن ہے، عمران خان چاہتے ہیں، لیکن میں کریڈٹ دینا چاہوں گا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی میں ہر صورت میں یہ الیکشن کرواؤں گا، اور اس کے باوجود کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ اتنی گراس روٹ لیول پہ پاور چلی جائے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پرائم منسٹر آزاد کشمیر جو ہے وہ اس پہ ڈٹے رہے، حکومت ہماری ڈٹی رہی. اور اب جو ہے ہم نے بہت سارے ہمارے مسائل بھی تھے آزاد کشمیر، مثلا یہ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ تھی، الیکشن کمیشن شاید اتنا زیادہ تیار نہیں تھا، تو یہ ساری مشکلات جتنی ہماری راہ میں حائل تھی ان کو عبور کیا گیا بڑی حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. اور پرائم منسٹر نیازی اور جو ہمارے اس کے وزیر ہیں خواجہ فاروق صاحب، انہوں نے، دوسرے لوگوں نے، چیف سیکرٹری نے، ایک نہیں کوئی نصف درجن سے زیادہ اسی کے اوپر نشستیں کی ہیں، 7-8 اجلاس جو ہے نا کیے. پھر جا کے یہ معاملہ ایک طرح سے یکسو ہو گیا، اور اب آزاد کشمیر میں کچھ اس سے جڑے ایشوز لوگ اٹھا رہے ہیں، مثلا یہ حلقہ بندیوں کے ایشوز ہیں، کچھ ووٹر لسٹ وغیرہ کے ایشوز ہیں. تو ان کا بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ اگلے 1-1.5 ہفتے میں ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، اور ان میں بیٹھ کے متفقہ طور پہ ایک لائحہ عمل تیار کریں گے. ہماری حکومتیں یہ نہیں چاہتی کہ اس مسئلے پہ کوئی اختلاف ہو، یا اس الیکشن کو ہم کسی تنازع کی نظر کر دیں یا دوبارہ لیٹیگیشن میں جائیں. تو اپوزیشن کے ساتھ کہ جو بھی جائز مطالبات ہیں، جائز اعتراضات ہیں، انہیں رفع کریں گے، ایک کانسنسس کے ساتھ الیکشن کروائیں گے جس پہ سب لوگوں کو اعتماد ہو اور سب لوگ اس میں شریک ہو سکیں. اچھا، 2-3 چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ 2-3 ایشوز تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ تمام، اگر پورے پاکستان کی بات کریں انکلوڈنگ اے جے کے اور گلگت بلتستان، اس میں سب سے اہم ایشو یہی ہیلتھ کا ایشو رہا کہ سرکاری جو ہاسپٹلس تھے وہاں پر رش بہت زیادہ تھا، پرائیویٹ میں فیسیلیٹی نہیں تھی. تو یہ ہیلتھ کارڈ دینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے یعنی جو اچھے ہاسپٹل ہیں وہاں پر کوئی بھی شخص، کوئی بھی غریب نادار کوئی بھی آ کر اسی لیول پہ یعنی تقریباً 1 ملین کی ہیلتھ انشورنس دی گئی ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم ہے، یعنی تعلیم کی اگر ہم میدان میں بات کریں تو پہلی بار ہمیں دیکھنے میں آیا 74 برسوں میں کہ ایک قوم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا ایک مدرسہ اسکول میں سے لے کر ایک ایلیٹ اسکول سسٹم میں ایک ہی طرح کا اگر جب سلیبس ایٹ لیسٹ پڑھایا جائے، یعنی ایٹ لیسٹ نصاب تو ایک طرح کا ہو. نظام تو چلو ہم دینا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے، تو ایک نصاب، یکساں نصاب تعلیم جو جس کا ڈریم تھا، جس کا خواب تھا، وہ بھی ہمیں گزشتہ 2 برسوں میں نظر آیا کہ اس پہ بھی بڑا کام کیا گیا. پھر لوکل باڈیز کو امپاور کرنا، اور ظاہر مختلف علاقوں کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مختلف پروجیکٹس بھی ہیں، لیکن یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو ہم دیکھیں کہ ہر شہری کی وہ ضرورت رہی ہیں کہ ان کو صحت کے نظام ان کا بہتر ہو، ان کا تعلیم کا سسٹم بہتر ہو، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں کس طرح کی ایشوز پہلے رہے، اب کی بار آپ کی حکومت ظاہر اس میں اب امپلیمنٹیشن کی طرف جائے گی، بلدیاتی الیکشن کے بعد کس طرح کے مسائل حل ہوں گے، پھر ہیلتھ کارڈ کے بعد، پھر اسی طرح سنگل نیشنل کریکلم کے ساتھ. تو یہ اوور آل بہت سی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں. جی دیکھیے، یہ جو کریکولم کی آپ نے بات کی، یہ تو بہت ہی ضروری چیز تھی، اور شکر ہے بہرحال دیر آئے درست آئے کہ کسی طرح ہو گیا. ہم آزاد کشمیر میں بھی اس کو اڈاپٹ کریں گے، اور جس طرح کی یہ پالیسی ہے اس کے اوپر چلیں گے. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ ہم ایک قوم بن کے رہیں. جہاں تک ہیلتھ کارڈ کا تعلق، اس کے بارے میں ہم نے بات کی. ہاسپٹلز میں بھی ہماری حکومت کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈاکٹرز کی حاضری کو یقینی بنایا جائے. ہمارے جو ہیلتھ کے منسٹر ہیں انصر عبدالی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ 35% جو حاضری کا جو ریٹ تھا وہ امپروو ہوا ہے. وہ خود بھی چھاپے بھی مارتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں. اس طرح ہیلتھ کے جو سیکریٹری ہیں، ڈی جی ہیں، وہ سارے لوگ کافی ایکٹیو ہیں. پرائم منسٹر جو ہے وہ بہت ریگولر فالو اپ کرتے ہیں، ان کی رپورٹس لیتے ہیں، ان کو پتہ کرتے ہیں، ان کے تک شکایات جاتی ہیں. سیکنڈلی پرائم منسٹر نے یہ کیا کہ
خود بھی کھلی کچہری لگاتے ہیں، عام لوگوں کو بھی کہتے ہیں، جو اپنے منسٹرز ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ کھلی کچہری لگائیں، اور ان کو بھی جو ان کے سینئر جو ہمارے افسران ہیں سیکرٹریز بیوروکریسی، ان کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح جو لوگوں کی رسائی ہے وہ بھی حکومت تک آسان بنا دی گئی ہے۔ پہلے بھی آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے رسائی کافی حد تک آسان رہی ہے، لیکن ہماری حکومت نے اور زیادہ اس کو آسان بنا دیا۔ تو پرائم منسٹر سے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کم از کم ہر ہفتے یا ہر مہینے میں کئی سو لوگ ملتے ہیں، اور وہ صبح سے شام تک جو ہے لوگوں کے لیے اویلیبل رہتے ہیں، اجلاس بھی کرتے ہیں، سرکاری کام بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پبلک سے دور نہیں کرتے۔ تو اس طرح کا ایک ماحول ہے۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں بہت عرصے کے بعد ایک ایسے پرائم منسٹر بھی آئے ہیں اور ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جس کا بہت زیادہ فوکس عوام کی فلاح و بہبود پہ ہے، رکے ہوئے منصوبوں کو چالو کرنا، اپنے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا، اپنے گورننس کے نظام کو بہتر کرنا، اپنے اداروں کو بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو فوکس ہے وہ کشمیر کے معاملات پہ بھی ہے کہ کہیں یہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم تعمیر و ترقی کے معاملات میں پڑ جائیں تو کشمیر کے معاملے کو نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس کے اوپر بھی پوری توجہ ہے۔ تو آزاد کشمیر ہمارا ارادہ، تحریک انصاف کی حکومت کا ارادہ یہ ہے کہ اگلے 5 سال میں جب ہماری حکومت کا دوبارہ ہم نئے الیکشن میں آئیں تو اس وقت تک آزاد کشمیر کا معاشی، سیاسی اور سماجی ڈھانچہ جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہو، ایک بہت بہتر شکل میں ڈل چکا ہو۔ اچھا، بالکل میرا لاسٹ کوشچن ہے کہ اب ظاہر 30-31 برس بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوں گے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جوش و خروش موجود ہے، اسی طرح کی ہمیں وہاں پر کچھ شکایات بھی نظر آ رہی ہیں کہ حد بندیوں کے حوالے سے، ووٹر لسٹوں کے حوالے سے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ناظرہ بھی اس میں جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر سپورٹ کی جائے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے ایشوز 31 سال بعد اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، ان پاورز ہوتے ہیں، تو کس طرح کے مسائل حل ہونے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، اور پھر کس طرح کے مسائل ابھی درپیش ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو مل کر حل کرنا ہوگا؟ اویئرنیس امنگ دی میسز جو ہے وہ ضروری ہوگی، کیونکہ 31 سال یعنی جس کی عمر 31 سال ہے اس کے سامنے تو کبھی بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے۔ تو یہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ یہ چیزیں اب کی بار ہونے جا رہی ہیں۔ جی ہاں، بالکل، انشاءاللہ اس کے لیے بڑی میسیو قسم کی پبلسٹی کیمپینز بھی کی جائیں گی، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات یوز کیے جائیں گے، ٹاؤن ہال میٹنگز جیسے ہوتی ہیں وہ کی جائیں گی، سول سوسائٹی کو ایکٹیو کیا جائے گا، پولیٹیکل پارٹیز بھی کر رہی ہیں، میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے۔ ہر پارٹی میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگ، ساری پارٹیاں انہوں نے اپنے اپنے ونگز بنا دی ہیں، وہ اپنی مشاورت وغیرہ کر رہی ہیں، اور الیکشن میں نا ایک بہت میسیو ہلا گلا ہونے جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے، بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، اور اختیارات جو ہیں وہ گلی محلے کی سطح پہ چلے جائیں گے۔ ابھی تک یہ مسئلہ تھا کہ جو اختیارات تھے وہ ایم ایل اے کے پاس ہوتے تھے، ممبر جو لیجسلیٹو اسمبلی تھا، اور اس تک ہر کسی کی رسائی نہیں ہوتی تھی۔ اب آپ کا جو منتخب نمائندہ ہوگا وہ آپ ہی کی گلی، آپ ہی کے محلے میں رہے گا، آپ ہی کے ساتھ رہے گا، اس کا جینا مرنا جب آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ آپ کے مسائل کو نظر انداز نہیں کرے، بلکہ آپ کے مسائل اس کے مسائل بھی ہوں گے، تو وہ ان مسائل کے حل کے لیے پھر ایم ایل اے کو بھی پکڑے گا اور ساتھ ساتھ حکومت کا بھی ساتھ دے گا۔ تو بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے ارشاد محمود صاحب، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں جموں اینڈ کشمیر لبریشن سیل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے۔ ہم نے بڑی ان کے ساتھ تفصیلاً گفتگو کی آزاد جموں کشمیر کے اوورال مسائل پہ، اور اوورال دیکھا کہ کیا کیا آگے اپ کمنگ پروجیکٹس جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔